بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے پاس پچھلی دفعہ کے کویسچنز تھے، ایک تو جاری تھے، شاید گفتگو جاری تھی اختر صاحب کے ساتھ، پہلے وہ کر لیں، اس کے بعد شبانہ شاہین کی طرف سے بھی تھا ایک کویسچن جی، میرا خیال ہے یہ کر کے تو پھر ہم آگے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے دیٹ از دا سمری آف ورس 1 to 39، یہ اوپننگ ہے سورہ بقرہ کی، اس کی سمری کر لیں گے، اس کے بعد جو سب سیکشنز بنیں گے ان کی بھی کرتے جائیں گے، اور یہی ہمارا طریقہ رہے گا آئندہ بھی انشاءاللہ۔ تو اس کو آپ نے ضرور سامنے رکھنا ہے جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ جی اختر، آپ کا جو کانورسیشن چل رہی تھی وہ اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہیں تو پلیز انمیوٹ کر لیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ اچھا ہاں، بس وہ میں اصل میں نا جو آیت نمبر 36 34 کو میں نے دوبارہ سے ریوائز کیا تھا، تو آپ کی اجازت ہو تو میں کو ریوائز کر لوں۔ کس چیز کے بارے میں ریوائز کیا تھا، کون سے سٹیپ میں؟ اسٹیپ نمبر 5۔ اچھا جی، اچھا جی۔ جی، اس میں میں نے یہ تھوڑا سا اس میں ایڈ کیا تھا، جو مزید پہلے یہ تھا اس میں ایڈ کیا تھا کہ آیت نمبر 30 میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو جس میں آپ بے بس ہوں، یعنی معاملے کرنے یا نہ کرنے پر آپ کا اختیار نہ ہو، مزید یہ کہ آپ کو اس معاملے میں اخلاقی برائی کا اندیشہ ہو، تو کم از کم سوال کرنا مناسب رسپانس رد عمل ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اگلا نقطہ یہ تھا کہ ایسے معاملات جن میں آپ کو اخلاقی برائی کا اندیشہ ہو، خاموش رہنا ایک غلط رویے کی نشاندہی کرتا ہے، کیونکہ ایسے موقع پر خاموشی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو اخلاقی برائی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابلیس کی خاموشی اس کا ایک مطلب سائن تھا۔ اخلاقی معاملات میں خاموشی در حقیقت اس کو قبول کرنے کے مترادف ہو سکتی ہے، اور اگر معاملے کا اختیار صرف آپ کے پاس ہے تو سوال اٹھانے والے کی رائے کا احترام کیا جائے اور ان کو معاملے کی حقیقت جاننے کا پورا موقع دیا جائے۔ اس میں یہ بھی ایک سبق ہے کہ اللہ ہمیں روزمرہ زندگی میں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کے دیے ہوئے اخلاقی ضمیر، فطری علم یا استعداد کے مطابق غیر اخلاقی معاملات پر اپنا رد عمل ریکارڈ کروائیں، غلط کو غلط کہنے میں یہ پھر سے پڑھیے گا ہچکچاہٹ پلیز، یہ محسوس پھر نہ سے پڑھیے گا، کریں۔ جی، یہ والا جو پوائنٹ ہے۔ اللہ ہمیں روزمرہ زندگی میں موقع فراہم کرتا ہے تو ہم اس کے دیے ہوئے اخلاقی ضمیر، فطری علم، استعداد کے مطابق غیر اخلاقی معاملات پر اپنا رد عمل ریکارڈ کروائیں، غلط کو غلط کہنے میں ہیزیٹیشن محسوس نہ کریں ٹھیک۔ کیونکہ اللہ اور فرشتے کے ڈائلاگ میں ہمیں ابلیس خاموش نظر آیا۔ آیت نمبر 31 میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ نے ہم انسانوں کو تمام بنیادی اخلاقی اصول بتا دیے ہیں، یا اخلاقی برائیوں کا کیسے مقابلہ کرنا ہے سکھا دیا ہے، اور یہ کہ اخلاقیات کا علم اللہ نے ہمیں فرشتوں سے زیادہ دیا ہے۔ اس میں یہ سبق ہے کہ اگر کم علم کے باوجود فرشتوں کا رد عمل بے مثال تھا تو اللہ کی ہم سے توقع کتنی زیادہ ہوگی، یعنی کتنی بڑی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے۔ اللہ کی توقعات پر پورا کرنے کے لیے ذمہ داری کا احساس ضروری ہے، اور جب جب ان اخلاقی اصولوں پر عمل کرنے کا موقع آئے گا میں ان پر عمل کروں گا جیسا کہ فرشتوں نے کیا۔ آیت نمبر 30 میں۔ آیت نمبر 32 میں یہ سبق ہے کہ مجھے اتنا علم اور صلاحیت مل سکتی ہے جتنا اللہ دینا چاہے۔ ہمیں ایک دفعہ پھر رشتوں کے ترتیب سے سبق ملتا ہے کہ سوال کا جواب دینا ضروری ہے۔ اگر سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو اپنی استطاعت کے مطابق کم از کم عاجزی کا اظہار کر دے۔ علم یا حقیقت جاننے کی کوشش کرنی ہے، لیکن اگر کبھی کم
علمی کا احساس ہو تو یہ احساس آنا چاہیے کہ علم اور حکمت کا ذریعہ صرف اللہ کی ذات ہے، وہ جس کو چاہے دے، صرف وہی نقص سے پاک ہے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ توحید اور اخلاقی اصولوں کا زبانی یاد کر لینا اور بتا دینا کافی نہیں ہے، عمل کے بغیر سب بیکار ہے۔ اس میں یہ بھی سبق ہے کہ اللہ کو ہمارے دلوں کی ظاہری اور پوشیدہ حقیقت سب معلوم ہے، چاہے کسی اور کو معلوم ہو یا نہ ہو۔ جب نے جب اللہ نے کہا جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو میں اس سے خوب واقف ہوں، یعنی کہ کوئی بھی چیز رسپانس کبھی وائڈ نہیں ہو سکتا، اگر خاموشی بھی ایک رسپانس ہی ہے، بقول آپ نے بھی پچھلی کلاس میں اس پہ بات کی تھی۔ اچھا، آیت نمبر 34 میں اللہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ کیسے میں اپنے حکم اور تمہارے عمل کے ذریعے سے جو تم چھپاتے ہو وہ تمہارے اور دوسرے کے سامنے لاتا ہوں۔ تمہارا عمل میرے حکم کے نتیجے میں تمہارے خلاف یا حق میں خود شہادت بن جاتا ہے۔ یہ اس میں آپ نے ایک اور جو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو تم چھپاتے ہو میں دوسروں کے سامنے لے آتا ہوں، یہ بات یعنی فرمائی کہ آپ نے۔ ہاں، جیسے کہ اس میں مطلب آیت نمبر 34 میں اللہ نے جب سجدے کا حکم دیا تو اس وقت جو ہے جو شیطان کے دل میں تھا وہ کیونکہ پوشیدہ تھی، وہ چھپا رہا تھا اس چیز کو، وہ سامنے آ گئی، اس کے بھی اچھا، سامنے آ گئی اور اوروں کے سامنے بھی آ گئی۔ اللہ نے اپنی حکمت کے ذریعے اس کو اشکار کر دیا۔ یعنی آپ یہ اس مقصد میں طے کر رہے ہیں اس کا، جی یہ مقصد ہے اس کا۔ نہیں، وہ مطلب اس میں ہمیں یہ ہدایت مل رہی ہے، اس سے رائٹ، یعنی اس میں ایک ہمیں واقعہ ہدایت بیان ہو رہا ہدایت مل رہی ہے ہے ہمارے لیے ایک مطلب سبق ہے کہ مطلب جب اللہ کا حکم آئے تو اس کو آپ نے ماننا ہے، اور جو ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم کوشش کریں جو لوگ خاموش ہیں ان کی خاموشی جاننے کی۔ اس میں آگے میں اسی نقطے کو آگے میرے خیال سے ہے اس میں ایک یہ بھی سبق ہے کہ اگر کسی معاملے کرنے کا اختیار صرف آپ کے پاس ہے تو اس معاملے پر خاموش رہنے والے یعنی سوال نہ اٹھانے والوں کی رائے جاننے کے لیے اس حکمت کے ذریعے اقدامات کیے جائیں۔ خاموش رہنے والوں کی وجہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نامعلوم وجہ زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے ایک معلوم وجہ کے۔ خاص طور پر اخلاقی برائی پر خاموشی صحت مند رد عمل نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی سبق ہے کہ کسی کی تم پر فضیلت اس میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کسی کی تم پر فضیلت کو ذمہ داری کی نگاہ سے دیکھا جائے، یعنی کہ آپ اس کو ذمہ داری کی نگاہ سے دیکھیں، یعنی جتنی فضیلت اتنی زیادہ بڑی ذمہ داری، اور کسی بھی مخلوق کو کمتر نہ سمجھا جائے جیسے کہ شیطان نے کیا۔ ابلیس نے انسان کو کمتر جانا اور فضیلت کا مستحق نہ سمجھا اور تکبر کیا، لیکن دوسری طرف فرشتوں کی طرف نہیں دیکھا کہ اگر فرشتوں نے سجدہ کر دیا ہے تو میری کیا اوقات۔ اور آیت نمبر 34 میں یہ سبق ہے کہ ہمیں خود اور دوسروں پر ظلم نہیں کرنا۔ جی میں نے صرف آیت 34 تک ہی لکھا ہے بس۔ نہیں، یہ سبق کس طرح ہے یہ والا جو آپ نے فرمایا کہ ظلم نہیں کرنا؟ یہ میرے خیال ہے آپ اس اگلے میں کی بات کر رہے ہیں شاید، یو پرابلی ہاں اگلی ٹاکنگ اباؤٹ دا 35 نیکسٹ، ہاں ہاں یہ 35 35 ہاں کی بات، 35 کی ہے۔ ٹھیک ہے، جی ہاں ٹھیک، جی اوکے، ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔ جی شبانہ شاہین، آپ انمیوٹ کر دیجئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ میں نے اس دن صرف جو راسبن سسٹر نے سوال کیا تھا اور آپ اس سے کہا تھا کہ اس بارے میں رہنمائی کریں کہ ہر لمحہ ہم کیسے کانشیس رہیں اللہ کے بارے میں، تو اس پر جو آپ نے جواب دیا تھا صرف اس میں اپنے تاثرات شیئر کرنا چاہ رہی تھی، وہ یہ کہ یس یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ اللہ کی کانشیسنس کو ہر وقت نگاہ میں رکھنے کے لیے نماز مدد کرتی ہے، کیونکہ جب سے میں نے اس گروپ کے ساتھ جڑ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش شروع کی، پھر جب نماز میں کھڑے ہو کے پڑھتی ہوں اونلی سورۃ الفاتحہ ہی ہیلپ کرتی ہے کہ ریفریش ہوتا ہے اللہ کی ذات اور اس کے بارے میں،
ہمارا کانشیسنس. بس یہی کہنا تھا کہ یس نماز بہت ہیلپ کرتی ہے. تھینک یو. تھینک یو جی. اچھا جی، ہم آج کے ٹاپک کی طرف آ رہے ہیں. ورس نمبر 1 سے لے کے 39 تک یہ ہمارا ٹاپک ہے آج. اس کی سمری کرنی ہے. میں نے گزارش یہ کی تھی، میں نے اس کا ایک ہیلپ کی یہ ہنٹ دیا تھا کہ اس میں سمپلی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ سامنے رکھنے اپنی سمریز جو پہلے لکھی ہیں. سمریز اس میں پلیز اس کو سمرائز کرنا ہے آپ نے. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آیت 1 سے 39 تک کی سمری جو ہے وہ آیت 1 سے 39 تک کے مقابلے میں بڑھ جائے. اٹ ہیز ٹو بی اے کنسائز سمری. ٹھیک ہے جی. یہ سامنے رکھتے ہوئے آپ اگر شیئر کرنا چاہیں تو پلیز ڈو شیئر. یہ مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ پوری تصویر ایک بن جائے. یعنی جو بات ابھی تک ہوئی ہے، جو اس اوپننگ میں جو بات کی گئی ہے، وہ ایک بات سامنے آ جائے کہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. یعنی یہ 3-4 ٹوٹی پھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی بات ہے. اس کو ہم چاہتے ہیں کہ ہائی لائٹ ہو جائے. جی کیا سنبل آپ کوئی انمیوٹ کر نہیں ہے؟ لیجیے. السلام علیکم. یہ جی اس کی سمری یہ ہے کہ اس دنیا کی حقیقت اور آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرنے کی اہمیت بتائی گئی ہے فرام 1 to 39. اوکے اوکے، دس از دی ہول تھنگ. اس دنیا کی حقیقت اور آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے کی اہمیت بتائی گئی ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس پوری بات کا ایک جسٹ ہے. آئی وڈ سجیسٹ کہ اس پہ ضرور غور کیجیے گا، بیکاز اس کا مقصد جو میں نے آپ سے عرض کیا نا وہ یہ ہے کہ آیت لیٹ سے دیر از 1 پیراگراف 1 to 5، پھر اس کے بعد آتا ہے 6-7، پھر آتا ہے 8 سے لے کر 16 تک شاید، پھر 17 to 18، 17-18 آتا ہے، 19 آتا ہے. یہ یعنی ان کا ایک ربط بھی واضح ہو جائے. اس میں اس طرح کی سمری لکھی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ بات واضح ہو جائے کہ کس طریقے سے بات بڑھ رہی ہے. یعنی آپ نے جو جس بیان کیا ہے دیٹ از کنسیڈریبل، ویری کنسیڈریبل، لیکن یہ اس کو سمری نہیں کہیں گے. یعنی اس سے نا جو شفٹس آ رہے ہیں وہ ایکسپلین نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے جی. مثلاً آپ دیکھیں گے کہ آیت 1 سے لے کے 20 تک ایک بات ہے، اس کے بعد ایک شفٹ ہے. تو وہ کیا شفٹ ہے؟ اس کے بعد آیت 21 سے لے کے 29 تک ایک نوعیت کی ایک بات ہے، بیچ میں ایک شفٹ بھی ہے، اس کے بیچ میں بھی ایک شفٹ ہے. اچھا، پھر اس کے بعد اچانک آدم و ابلیس کا قصہ بیان ہونا لگ پڑا ہے، تخلیق آدم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو واٹ از دا کنیکشن، یہ بھی واضح ہو جائے آپ کی سمری میں. آئیڈیلی یہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے لیے یہ اچھی ریفرنس بن جائے گا ٹو کیپ ریفرنگ بیک ٹو اٹ اینڈ ریویوئنگ اٹ اینڈ امپروونگ اٹ انشاءاللہ. اوکے، سو بلاک بائی بلاک، ناٹ نیسسریلی بلاک بائی بلاک، لیکن اگر جو شفٹس آ رہے ہیں ان کے کنیکشنز واضح ہو جائیں. اوکے You don't اوکے need to sort of write a comprehensive note on what this paragraph is all about. یہ ضرورت نہیں ہے، لیکن شفٹس واضح ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. اوکے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. انشاءاللہ جی، انشاءاللہ. اس کو بھی ریویو کر لیجیے گا، ابھی اور ساتھی بھی ایکسچینج کریں گے تو آپ بھی ریویو کر لیجیے گا کہ مے بی یو کین ریپریزینٹ اٹ نیکسٹ ٹائم اف یو وانٹ. اوکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. جی سر، میں نے لکھا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے رسول کے ذریعے مدینہ میں موجود 3 گروہوں کی نشاندہی کی ہے: صالحین، منکرین اور منافقین. مختلف تماثیل سے ان کے اوصاف نمایاں کیے ہیں تاکہ وہاں پر موجود لوگ اپنے اعمال کا خود جائزہ لیں. پھر اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے قصہ آدم اور ابلیس بیان کیا کہ کس طرح اللہ فرشتوں کو آدم کی ذریت میں سے صالحین کی پہچان کروائی جو نہ صرف اس دنیا میں اپنے رب کے پیغام کو یاد رکھیں گے بلکہ اس کو آگے پھیلا کر جنت کے مستحق بن جائیں گے، جیسا کہ ابھی تمہارے درمیان وہ صحابہ اور نیک لوگ جن کو تم احمق سمجھتے ہو. اور ابلیس کے متکبرانہ رویے کی نشاندہی کر کے اس وقت کے موجود منکرین اور یہود کو یہ بتایا
کہ ابلیس کو بھی اپنے حسب نصب اور عبادت پر بڑا غرور تھا، مگر اس کے اس غرور نے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ بالکل اسی طرح آپ لوگ بھی اپنی ضد میں اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے۔ اور کچھ منافقین ایسے بھی ہیں جو گم گم کی کیفیت میں ہیں۔ ان کو چاہیے کہ سوالات کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیں، جس طرح فرشتوں نے اپنے خدشے کا اظہار کرنے کے بعد مطمئن ہو کر سر جھکا دیا تھا، یا پھر آدم کی طرح اپنے گناہ کی معافی مانگ کر اللہ کے بندوں میں سے ہو جائیں، کیونکہ انسان کی عافیت اسی میں ہے کہ وہ خدا کے کامل علم اور اس کی ہدایت جو بھیجی جاتی ہے اس کو عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر منوان تسلیم کر لے۔ اچھا جی، یہ جو اس میں سے بیچ میں آپ نے جو سمری لکھی ہے، اس میں ورس نمبر 21 سے 29 کا جو حصہ ہے نا، اس کا ذکر نہیں ہے۔ آپ نے جو سمری لکھی ہے وہ ایسے لگتا ہے ایسے 1 to 20 اور پھر 30 to 39 یہ ہو گئی ہے۔ اس پہ غور کر لیجئے گا۔ جی سر، میں کروں گی، وہ مجھ سے نا بہت زیادہ لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ اگر رائٹ، ساری آپ اس طرح چیزوں کریں، کو آگے آئی انڈرسٹینڈ اس میں سے جو ہے نا، جو آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیے یہ سٹیپ اصل میں ہم ان 5 سٹیپس کے بعد کر رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ ابھی لکھ لیں، پوری لکھ لیں اور اس کو دوبارہ سے پڑھیں، اور صرف یہ دیکھیں کہ ایسی چیز لکھنی ہے جس سے کہ بات کا کنیکشن واضح ہو جائے، پوری بات ایک بات لگے۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ کیونکہ دیکھیں ہم نے ڈیٹیلز تو سٹیپ نمبر 3 میں، سٹیپ نمبر 4 میں اور سٹیپ نمبر 5 میں کیا کر دی ہیں، یعنی اس حصے کی سمری بھی کر دی ہوئی ہے۔ تو جی اگر سر، آپ نے ابھی جو کرنا ہے، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس سیکشن کی سمری کرنی ہے، تو اس کا مطلب اصل میں صرف اتنا ہے کہ اس سیکشن میں جو مختلف باتیں ہوئی ہیں ان کا آپس کا ربط، باہمی ربط واضح ہو جائے۔ ٹھیک سے میں مطلب باقی پارٹیسپینٹ کو بھی آپ پہلے سنتی ہوں اچھی اور طرح سے کوشش ڈیٹیل سے کرتی ہوں۔ جتنا لکھنا چاہتی ہیں لکھ لیں، اس کے بعد اس کو ریویو کر لیں، یہ دیٹ ول بی ایزیئر۔ ٹھیک ہے جی، اس میں سے وہ حصے نکال دیں جو آپ کے خیال میں سٹیپ 3 4 5 میں آ گئے ہیں، 3 4 میں، 5 میں تو شاید نہیں آئے ہوں گے، 3 اور 4 میں آ گئے ہیں، وہ نکال دیں، اور باقی جو ہے اس میں ایسی اس کی ارینجمنٹ کر دیں کہ جس سے ربط واضح ہو جائے۔ یہاں پر ابھی 20 سے 29 تک جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ سیکشن مس ہو گیا ہے، یعنی مس تو نہیں ہوا، آپ نے جو فرمایا ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ آپ زیادہ لینگتھ کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ نے اس کو نکال دیا شاید، لیکن وہ رکھنا ہے جی، وہ رکھ لیں، اور آپ بھی اگر ہو سکے تو دوبارہ پریزنٹ کر دیجیے گا۔ ٹھیک ہے جی، جی سر، دیٹ ول بی گڈ سر مجھ سے نا انشاءاللہ۔ ایکچولی سمیٹی نہیں جاتی چیزیں، میرے ساتھ نا یہ پرابلم ہے، یہ تو بڑی میں میجر اپنی پرابلم ہوتی ہے جی، ہم سب کی ہوتی ہے، اس کی کوشش کرتے رہیں گے نا تو سمیٹی بھی جائیں گی۔ اصل میں یہ پریکٹس ہی سے یہ اسکلز ڈیولپ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، چلیں ٹھیک، انشاءاللہ آپ سر، یوں سمجھ لیں نیکسٹ کہ ٹائم۔ آپ نے وہ سٹیپس بھی سامنے رکھنے ہیں یہ لکھتے ہوئے کہ ادھر یہ باتیں ہو چکی ہیں، ان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب۔ تو کیا چیز ہے جو بیسک سٹرکچر ہے، اس کا سٹرکچر واضح ہو جائے، یعنی آپ نے جس طرح سمجھا ہے نا وہ واضح ہو جائے۔ ریا آپ انمیوٹ کر لیجیے پلیز۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ سر میں نے لکھا ہے کہ سورہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں اٹھنے والے سوالوں کے جواب میں ان اہل کتاب کی کچھ صفات بتائی ہیں جو قرآن سے ہدایت حاصل کریں گے۔ ان متقیوں کے برعکس ایک گروہ ان کا ہے جنہوں نے حق پہچاننے کے باوجود تکبر اور تعصبات کی وجہ سے نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قانون ہدایت کی زد میں آ گئے ہیں۔ اسی گروہ میں ایک گروہ منافقین کا بھی ہے جو بظاہر ایمان لے آئے ہیں لیکن اصلاً مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ جو کھلم کھلا انکار پر کھڑے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور جو تذبذب کا شکار ہیں ان کو اللہ نے ابھی مہلت دی ہوئی ہے۔ انکار پر کھڑے لوگوں سے متاثر مشرکین عرب کی عقل کو توحید، رسالت، خدا کی ربوبیت اور آخرت کے دلائل سے جھنجھوڑا ہے، ان کو سرکشی اختیار کرنے کا انجام اور ایمان لا کر اطاعت اختیار کرنے پر جنت کی بشارت دی ہے۔ اسی اختیار کی آزادی کو ایکسپلین کرنے کے لیے حضرت آدم کی تخلیق کا واقعہ آیا ہے کہ کس طرح ابلیس اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے سرکش ہو گیا جبکہ فرشتے صحیح جگہ پر کھڑے رہے۔
اللہ نے انسان کو آزادی اختیار دیا اور اپنی اسکیم سمجھائی کہ شیطان انسان کو ورغلائے گا، اور اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اس پر اڑنے کی بجائے اعتراف خطا کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ اسے معاف فرمائے گا۔ بس سر۔ یہ دیکھیے آپ نے یہ جو لکھا ہے، اس سے ایک جی تو ہے نا اس کی اچھی پریزنٹیشن ہو گئی ماشاء اللہ، دیٹ از ویری ویل ڈن، الحمدللہ۔ لیکن یہ جو چیز امپورٹنٹ ہے وچ آئی ووڈ لائک یو آل ٹو تھنک اباؤٹ، وہ یہ ہے کہ یہ جو حصہ ہم نے پڑھا ہے 1 to 39، یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ اصل میں یہ اس طرح سے کنیکٹڈ ہے۔ یہ والی کیفیت بھی آنی چاہیے اندر کی، وہ ظاہر ہے کہ دیٹ یو کانٹ شیئر، بٹ دیٹ از سم تھنگ وچ یو آئی ووڈ ہوپ دیٹ یو ہیو ایکسپیرئنس دیٹ، کہ یہ جی سر۔ کنیکٹڈ حصہ ہے، یہ کوئی ایسے نہیں کہ 6 چیزیں بیان ہو گئی ہیں نہیں سر، ڈسکنیکٹڈ۔ وہ رب تب سمجھ آ رہا ہے، پتہ نہیں وہ لکھنے میں آیا کہ نہیں نہیں آیا، نہیں، وہ لیکن آیا ہے آیا ہے وہ آیا سمجھ آ رہا ہے۔ ہے، لکھنے میں آیا ہے، اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو لکھنے میں جب آتا ہے تو اس سے ایک اندر کی ایک بڑی ایلیشن کی فیلنگ ہوتی ہے جی کہ بالکل سر، پہلی یہ دفعہ سمجھ میں آیا، زندگی میں ہو رہا ہے ہاں کہ یہ وہ سمجھ میں آتا سمجھ آ رہا ہے۔ ہے کہ شکر ہے ایوری اللہ تھنگ از کا، کنیکٹڈ شکر ہے اللہ سو کا، فار، الحمدللہ۔ شکر ہے جی۔ روزبین آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ سر میں نے لکھا ہے 1 to 39 کا خلاصہ، اس دنیا کے بارے میں اپنی اسکیم کو اللہ تعالیٰ نے 2 واقعات کی صورت میں بیان کیا ہے۔ پہلے واقعے میں انسان کی تخلیق کے وقت اسے ارادہ اور اختیار کی صلاحیت دینے پر فرشتوں کے اعتراض کو رفع کیا کہ سارے ہی انسان اپنے اختیار کا غلط یا برا استعمال کر کے جنت کے مستحق نہیں ہوں گے، بلکہ بہت سارے انسان اپنے اختیار کا درست استعمال کر کے جنت کے مستحق بھی ہوں گے۔ دوسرے واقعے میں انسان کو دنیا میں پیش آنے والے امتحان یعنی انانیت اور جنسی جبلت سے آگاہ کیا، جس میں مقابلہ شیطان سے ہوگا اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت آتی رہے گی۔ یہ کتاب یعنی قرآن اسی ہدایت کی کڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اختیار کر درست استعمال کر کے ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے اعمال کا ذکر ہے اور ان کا نتیجہ فلاح کی صورت میں بتایا ہے۔ ارادے کا برا استعمال کر کے جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ لوگ انانیت کے امتحان میں مبتلا ہو کر شیطان کے ساتھی بن رہے ہیں، ان کا نتیجہ عذاب کی صورت میں نکلے گا۔ جن لوگوں نے درمیان کی راہ لی ہے، جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں لیکن اس ہدایت کو ماننے کا زبان سے اقرار کرتے ہیں، مگر ان کے دل اس بات کی گواہی نہیں دیتے۔ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، اللہ کو سچے دل سے مان کر پیغمبر کے ماننے والوں میں شامل ہو جاؤ، اور ان کے رویوں کو کچھ مثالوں سے بھی واضح کیا ہے۔ آگے اس کتاب ہدایت کے اصل پیغام کو بتایا جو توحید، رسالت اور آخرت ہے، اور اس کے دلائل دیے ہیں اور کچھ اعتراضات کے جواب بھی دیے ہیں۔ ٹھیک، اس میں جو آپ نے آخری حصہ ہے جی جو ورس 30 to 39 کا، وہ پہلے کر دیا ہے۔ جی سر، وہ مجھے آپ سے پوچھنا تھا، کیا ہم سمری میں ایسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے لگا نہیں، یہ مین چیز ہے، پھر اس دیکھیں سے جوڑا جائے تو۔ یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، دیٹ از یہ تو کمپلیٹلی اٹ از اپ ٹو یو۔ جو مقصد ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ جو بات ہوئی ہے نا اس کا ربط وہ واضح ہو جائے۔ دیکھیے بات کے ربط کے واضح ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کلام جو ہے اس میں سے عام طور پر وہی بات نکالیں گے جو اس ربط کے مطابق ہوگی، جو اس ربط کے یعنی مطابق نہیں شروع ہوگی سے وہ لے کے نکالنے چلنا ہے۔ شروع سے چلیں گے تو وہ جو ہے نا کلام کے ساتھ چلنے میں اس کی بات جو ہے زیادہ واضح ہوگی۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر مثال پہلے آ رہی ہے تو پہلے بتا دیں، بعد میں اب پہلے بتا کے جوڑنا ہے، اگر بعد میں آ رہی ہے تو بعد میں بتا کے جوڑنا ہے۔ یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ ٹھیک خود ہماری مینٹل ایکسرسائز، یہ وہ پزل سالونگ کی جو ایکسرسائز ہوتی ہے نا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، اس میں فائدہ پہنچائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بات کیونکہ آپ کی سر وہ بات پوری ہے، آخری بات تو پوری آخری ہے۔ آیات میں جو آیا ہے نا کہ وہ ہدایت آئے گی، تو ہوں، مجھے ایسا لگا کہ وہاں سے جوڑنے کے لیے تو پھر شروع میں لے جائیں گے۔ اب وہ ہدایت آ رائٹ گئی ہے آپ کے پاس، رائٹ رائٹ۔ لیکن اچھا، شروع سے اس کو لے لیں۔ وہ دیٹ میک سینس، ایسا نہیں ہے کہ وہ دیٹ ڈزنٹ میک سینس، بات تو بالکل سینسیبل ہے، لیکن وہ بات قرآن مجید کے اس طرز بیان کے مطابق نہیں آ رہی۔
وہ آپ نے اسی چیز کو اس طرح سے جب رکھیں گے نا تو آپ کے لیے فیوچر میں ظاہر ہے کہ ایک بڑی کتاب ہے اور اس پر یہ اتنی ڈیٹیل سے اگر آپ کام کر رہے ہیں تو چیزیں اتنی زیادہ یاد نہیں رہتی ہیں، تو واپس ریفر بیک کریں گے تو آپ کے لیے زیادہ آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں کہ یہ کیوں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس کو انشاءاللہ آگے جی، سے شروع کریں۔ اس کو بھی کر لیجئے گا ریویو، ٹھیک ہے جی، دیر از نو پرابلم ان دیٹ۔ یہ تو ایک آن گوئنگ کام ہے نا جی، یہ اس طرح سے چلتا رہنا ہے یہ کام انشاءاللہ۔ راشدہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ سر ایک میں نے پہلے سمری کی تھی، اگر کہیں تو وہ دوبارہ کر دیتی ہوں۔ ایک نئی بنائی ہے، مجھے پہلے والی زیادہ بیسٹ لگ رہی ہے۔ یہ جو ہے آپ کی جو پہلے والی تھی نا وہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو آپ نے جوڑنا ہے، ٹیکسٹ کے ساتھ جی چلنا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی ٹیکسٹ کے ساتھ چلتے ہوئے اس کو بریفلی بیان کرنا ہے کہ یہ بات کیا ہوئی ہے ابھی تک، یعنی اگر ایک جی آدمی کو سر۔ آپ سمجھائیں 1 سے 39 تک آپ یہ اس کو دے دیں اپنا لکھا ہوا اور یہ کہیں کہ اب تم یہ پڑھ لینا، تو بات جو ہے اس کا جی ربط بھی واضح ہو جائے گا، تو یہ واضح ہو جائے اس پر۔ ہاں سر، اس میں میں دونوں کر دیتی ہوں، ٹائم اوکے، بہت تھوڑا لوں گی انشاءاللہ۔ نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں سر، میں نے پہلے کیا تھا، وہ بھی یوٹیوب میں ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں تھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہودیوں سے مخاطب ہیں اور انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پچھلے آباء و اجداد کے دلوں پر مہر کیوں لگی تھی، کیونکہ انہوں نے ہر طرف روشنی دیکھنے کے باوجود اندھیرے میں رہنا پسند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھیروں میں ہی ڈال دیا اور ان کے تمام دیکھنے، سننے اور بولنے کے اعضاء ان سے چھین لیے۔ اب موجودہ رسول کی وہی آ رہی ہے، تم لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہو، تو رسول کی بات سننا ہی نہیں چاہ رہے، تو اس طرح تم خطرے سے نہیں بچ سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مقصد حیات بتا رہے ہیں کہ تم لوگ مردہ تھے، تو اس امتحان دینے کے لیے اس نے تمہیں زندگی دی، اور پھر امتحان کے بعد پھر موت دے گا، پھر رزلٹ دینے کے لیے آخرت میں جزا و سزا کے لیے پھر اٹھائے گا۔ آخرکار یعنی تم لوگوں کو اللہ ہی کے پاس آنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ زندگی کی سکیم کے بارے میں فرشتوں کے جو گمان تھے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ فرشتوں کے دلوں میں جو خدشات تھے جب وہ واضح ہو گئے تو فرشتے بھی رب کے حکم کے سامنے جھک پڑے، نور، نار اور گارے کے بحث چھوڑ کر، جبکہ تم لوگ اپنے زوم، گمان، حسب، نسب کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر رہے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال ابلیس سے دی ہے کہ وہ بھی اپنی انا کے چکر میں الجھ بیٹھا اللہ سے، اور اس نے یہ نہیں دیکھا حکم کس کا ہے اور عزت ذلت کس کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ پھر یہ مخاطبین پر یہ واضح کر رہے ہیں کہ ابلیس نے جب تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی کرائی اور جب وہ اس کیفیت سے باہر نکلے تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور شرمندہ ہوئے، اور جب وہ دل میں شرمندہ ہوئے تو تب اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد کی اور توبہ کے کلمات عطا فرمائے، انہیں برگزیدہ کیا۔ اب اگر تم لوگوں سے غلطی ہوئی ہے تو اب بھی موقع ہے، توبہ طیب ہو کر اس نبی امی پر ایمان لاؤ تو آخرت کی رسوائی سے بچ جاؤ گے۔ ان آیات میں مخاطبین کو یعنی اس سے یہ بھی سمری نکالی جا سکتی ہے کہ غلطی کے بعد ہمیشہ کے لیے راندہ دربار نہیں ہو جاؤ گے، بلکہ توبہ طیب ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں حضرت آدم کی طرف برگزیدہ بھی کر دیں گے، جبکہ حق آ جانے کے بعد اپنی انا پر ڈٹے رہنے والے ہی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یہ میری پچھلی تھی۔ جی ایک چیز اس میں مجھے بتائیے، یہ جو آپ نے ان جی الذین کفروا کو اب تمہارے آبا کے دلوں پر جو مہر کر دی، یہ جو آپ نے فرمایا یہ کیسے کہہ رہی ہیں؟ یعنی اس لیے کہ اس پر جو میرا سوال ہے نا وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ان جی الذین سر۔ کفروا اگر آبا سے ریلیٹڈ ہے تو پھر آگے جو بات ہے کہ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ بیٹھتی نہیں ہے۔ آ، آ، ہاں یہ سر، پچھلے ان کے آباء و اجداد بھی تو اس طرح یعنی نہیں، وقت یہاں کے پر ان رسول کی آ بات جانے کے نہیں ہو بعد۔ رہی، جی اصل میں یہ بات ہے، صحیح یہاں پر ان کی بات نہیں ہو رہی، صحیح۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ جی اگر سر۔ ان کی بات ہو رہی ہوتی تو پھر یہ جو جملہ ہے کہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ، تم ان کو وارن کرو یا نہ کرو، یہ نہیں مانیں گے، یہ پھر آبا کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی۔ یہ ہاں ڈز سر، اٹ میک سینس جی؟ جی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس یہ ایک دفعہ مہر نہیں لگتی، بار بار انسان یعنی علم آ جانے کے بعد غلطی پر جب جمع رہتا ہے تو اللہ نے تمہید میں یہ بتا دیا کہ یعنی ان کے اوپر کام ہو چکا ہے، اب یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ رائٹ، رائٹ، یعنی جی یہ تو نظر آتا ہے جس طرح آپ نے بات کہی، مجھے بات بڑی اچھی لگی کہ یہ ایک تو اس کو ٹھیک کر لے کہ یہود سے خطاب نہیں ہے، یعنی یہاں پر دیکھیے جی وہ جو جی بات جی ہے کہ مخاطب
مخاطب نہیں ہے یہود، اس کو اس جی جی لفظ کو ٹھیک کر لیں کہ یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، جی یعنی ان کے بالکل متقین کے بارے میں، ان کے کفار کے بارے میں، اور پھر ان کے متذبذبین کے بارے میں، یہ تینوں ہی سامنے لے آئے گئے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک سر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انشاءاللہ ذریعے سے ان کی وساطت سے لوگوں کو بتائی جا رہی ہے یہ بات۔ صحیح تھینک یو ویری مچ جی۔ اب آپ سر دوسری بھی بتا دیجیے جی۔ ہاں سر کامیاب گروہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کامیاب کیوں ہوئے، کیونکہ وہ ایمان لائے اور اس پر عملی مظاہرہ کیا، کیونکہ ایمان کی جگہ عقل اور دل ہوتا ہے۔ عقل اور دل میں ایمان ہونے سے انسان دوسروں کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے اور اپنے آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ اس کے اگر دو گواہ موجود نہ ہوں، وہ قول و عمل ہے۔ قول ایمان قبول کرنا، عمل میں سب سے پہلی چیز نماز کا ادا کرنا ہے۔ کامیاب لوگ عقل اور دل سے خدا تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ بے وقوف اپنی ان نعمتوں پر مہر لگوا لیتا ہے۔ اس طرح وقت کے رسول بھی اللہ کی نعمت اور بہت بڑی رحمت بن کر آتے ہیں۔ وہ ہماری روحانی پاکیزگی کرتے ہیں اور ہمیں روشنی فراہم کرتے ہیں۔ اگر ان سے فائدہ نہ اٹھائیں تو وہ ہمارے لیے زحمت بن جاتے ہیں اور ہمارے ان عذاب پر مہر لگ جاتی ہے جو ہمارے لیے نعمت ہوتے ہیں۔ پھر یعنی آیت 20 تا 29 میں توحید، رسالت، آخرت جو کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں، ان کی دعوت دی جا رہی ہے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یعنی 30 سے 33 تک ان ہستیوں کا تعارف کرایا جا رہا ہے جو کہ آزادی اور ارادے کا اختیار پا کر بھی کامیاب رہیں گے۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ اگر انسان کے پاس 99 نعمتیں بھی ہوں گے اور ایک نعمت کی کمی ہوگی تو شیطان 99 نعمتوں کی ناشکری کرا کے اسی ایک یعنی کمی کی طرف توجہ مرکوز کر دے گا تاکہ ناشکری کی وجہ سے وہ 99 نعمتیں بھی چھنوا سکے۔ ہاں اس کے وار سے یوں انسان بچا جا سکتا ہے کہ جو اللہ کی وحی آئی ہے تو اس کی پیروی کرنے سے ہی انسان ہمیشہ کی فلاح میں داخل ہو سکتا ہے، جس میں نمازی کا پچھتاوا ہوگا، نہ مستقبل کا خوف ہوگا، جبکہ اس کے برعکس آیات کے منکر ہی ہمیشہ کے پچھتاوے میں رہیں گے۔ ماشاء اللہ جی، میرا ووٹ ویسے پہلی کے حق میں ہے جی، جی جو جی آپ نے، میرا بھی۔ اچھا نہیں پھر ٹھیک ہے، پھر تو ہم دونوں اتفاق کر رہے ہیں اس میں، ٹھیک جی، جزاک اللہ سر۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ جی۔ صدیقہ آپ انمیوٹ کر لیجیے پلیز۔ Thank you, Ali. Assalamu alaikum. جی وعلیکم السلام ویلکم۔ ورحمۃ اللہ جی۔ Okay, so the summary is that the first 39 verses, they talk about how the Quran is a gift, a guide, for those who truly want to do right in sincerity. It describes three types of people: those who believe and accept guidance, those who reject the truth, who turn away knowingly, and those who pretend to believe, the hypocrites. Then it tells a story of Adam, not for the purpose of story, but the start of human responsibility. How Iblis refused to obey Allah, Adam's mistake and repentance, which means that repentance is always available for those who turn back sincerely. This also shows that errors are part of human journey, but guidance is always available. I didn't really finish that sentence. The message is that life is a test, and those who follow God's guidance will stay on the right path, and humans are accountable for how they respond to it. رائٹ، آپ نے بھی وہ جو ہے 21 سے 29 کو omit کر دیا اس میں سے۔ جی بالکل، ایز آپ نے جب پہلے جن کو یہ بات کہی ہے میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے بھی omit کر دیا ہے، لیکن میں نے اس لیے omit نہیں کیا کہ لمبا ہو رہا تھا، میں نے اس لیے omit کیا کہ میں بالکل بھول گئی اس پارٹ کے بارے میں۔ اچھا اوکے اوکے آلرائٹ، تو اٹس اے ہیومن ایرر اس پر ہاں، مطلب یہ کوئی متکبرانہ بات نہیں تھی۔ نہیں، اور according to what I said, شکر اللہ، apparently, the guidance is available for those who take repentance. رائٹ رائٹ، ماشاء اللہ، ونڈرفل جی، ونڈرفل So I جی will do that again, inshallah. جی، پلیز پلیز ڈو، آپ شیئر کر لیجیے گا۔ اینڈ یہ جو ہے نا، آپ کو جدھر یہ کہنا پڑ رہا ہے، جدھر بھی یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ اس کے بعد یہ ہو رہا ہے، اس کے بعد یہ ہو رہا ہے، نہیں، یہی مسئلہ ہے اصل میں قرآن مجید میں، کہ ایسے لگتا ہے کہ Okay. ایک بات ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ بات ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ بات ہوئی ہے، ان کا کنیکشن کیا ہے؟ Okay. یہ ہے جو کہ ہم نے لنک ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، Mhm. کریٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے سم ٹائمز، یعنی اس کے بعد وہ جو کانٹیکسٹ ہے نا، وہ اصل میں اس کو نکال کے باہر پھینک دے گا اگر غلط کریٹ ہوگا۔ Mhm. تو اس کو کریٹ کر کے دیکھیں کہ کیا کیا لنک بنتا ہے، کہ آر دیز لیٹ سے 4 اور 5
separate informational, units, or Mhm. do they make a comprehensive picture? یہ والا ایسپیکٹ جو ہے یہ سامنے لانا ہے. یعنی جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں اس کی اوپننگ ہے، یہ اس کا پریفیس ہے اس سورہ کا، Mhm. تو وہ کیا بات ہوئی ہے یہاں پہ؟ ٹھیک ہے جی. جس طرح میرا خیال ہے سنبل نے کیا تھا نا وہ جو ایک جملے میں وہ جسٹ بڑی اچھی ہو گئی. آپ بھی چاہیں تو اس کی جسٹ اگر لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں، بٹ سمری میں یہ ضرور بیان کر دیں کہ ایک بات، پھر دوسری بات، پھر تیسری بات، واٹ از دا کنیکشن. Mhm. ٹھیک ہے جی. Thank you. یہ موسٹ ویلکم جی. جی اور اس چیز میں میں سب سے گزارش یہ کروں گا جی دیٹ ایک تو حوصلہ نہیں ہارنا ہے. ٹھیک ہے، ڈسکشنز کے اندر ہم ہیں، ہمیں ان ڈسکشنز کو ان سے سیکھنے کی بھی کوشش کرنی ہے، حوصلہ نہیں ہارنا ہے. اٹ از این آن گوئنگ پروسیس، ویل ڈائی ایز اسٹوڈنٹس آف دا بک. تو اس لیے ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، وی آر جسٹ ٹیکنگ دا فرسٹ فیو اسٹیپس. ان شاء اللہ یہ اسٹیپس ہی ہیں جو لیتے رہنی ہیں زندگی کے آخر تک. امبر آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. جی سر، میں نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے 3 قسم کے رویے اور ان رویوں کی وجوہات کا ذکر ہوا ہے. پھر دوسرا اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت و ضلالت بیان ہوا ہے. اور دین کے 3 بنیادی مقدمات توحید، رسالت اور آخرت کی دعوت دی گئی ہے. اور قصہ آدم اور ابلیس کی روشنی میں سب لوگوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ سب اپنا اپنا رویہ خود اسیس کریں کہ اپنا اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد جو ہے اس کو سمجھیں، اور اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ آج جو ان کے پاس اپنے ارادہ اور اختیار کو استعمال کر کے درست یا غلط رویہ اختیار کرنے کی جو آزادی ہے، یہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں دے دی. اس کے لازمی کچھ نتائج نکلیں گے جو کہ ہر شخص کو اپنے اپنے رویے کے مطابق بھگتنے ہوں گے. Very precise, very concise, and I think it covers all the basic points. کچھ جگہوں پر ہو سکتا ہے کسی کو پڑھائیں آپ تو اس کا ایک ٹیسٹ یہ بھی کیا جا سکتا ہے، کسی کو پڑھا کے دیکھیں کہ کیا بات ایک واضح ہوتی ہے. آپ اپنی بیٹی کو پڑھا کے دیکھیں، does this seem to be one unit. اگر نہیں ہے، یا مثلاً اگر ان کو یہ لگتا ہے نا کہ یہ یہاں سے یہ بات ایسے کیوں ہو گئی ہے، یہ ٹھیک ہے آپ نے بتایا کہ تین لوگوں کا ذکر ہوا ہے، کیوں ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی بنی اسرائیل کے 3 گروہوں کا ذکر کیوں ہوا ہے؟ یہ ایک نئے پڑھنے والے کے لیے ربط کے حوالے سے امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، آپ کے لیے بھی. یعنی وین وی ریٹرن ٹو دس، تو آپ کے لیے بھی یہ ربط کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ انفارمیشن بنے گی کہ اس وقت میں نے یہ سمجھا تھا، تو آج میں ریویو کروں اس کو کہ کیا یہ واقعی ایسا ہی ہے. تو اس حوالے سے، ورنہ جی ادروائز سر، اٹس ویری ویری ویل ڈن. یہ جو جب میں اس کو لکھ رہی تھی تو سر جو قصہ آدم اور ابلیس تھا نا سر، اس کو میں نے کبھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ کیسے شروع ہو گیا ہے. یعنی پیچھے کچھ اور بات ہو رہی ہے اور پھر اب یہ شروع ہو گیا ہے. تو سر اب اتنا وہ اسٹرانگ کنیکشن سامنے آیا ہے کہ اصل میں تو وہ جو پیچھے سب کچھ چل رہا ہے تو وہ تو اس سب سارے قصے میں ہی سبھی لوگ اس کو اسیس کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تو بالکل یہ بڑا زبردست بالکل. کنیکشن تھا. اور یہ تھینک جو یو سو مچ کنیکشن سر. ہے جو آپ فرماتے ہیں نا کہ یہ بڑا زبردست تھا، یہ اصل میں اس کو بیان تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے آدمی کا کہ ایک بات، یہ وہ آہا مومنٹ جسے کہتے ہیں، اچھا یہ بات ہے، جی سر. جی یہ ناؤ اٹ میک سینس. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ قرآن مجید میں بڑا ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے اور رہنمائی فرمائے. جی انشاءاللہ سر. شبانہ شاہین آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی تھینک یو سو مچ. سمری شیئر کرنے سے پہلے سمری کرتے ہوئے جو میرے تاثرات تھے مختصراً، پہلی دفعہ واضح ہوا کہ اس کلام کو، نظم کلام کو مد نظر رکھ کے سمجھنے سے کتنا فرق پڑتا ہے ہماری تدبر اور سمجھ پر. اور یہ سمجھ آئی کہ سرگزشتے انظار جو غامدی صاحب کہتے ہیں تو سمجھ آئی کہ اوکے اٹ گوز لائک دس. اس کے بعد اگلا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ کتاب ہمیں دی، اور پھر اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس کا طالب علم بنایا. اور اس سے اگلا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری رسائی غامدی صاحب جیسے نابغہ روزگار استاد تک
मुमकिन की। और ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं इस तरह से कुरान पर गौर व फ़िक्र करने की कोशिश में लगी हूँ, मोइज़ भाई और इस कम्युनिटी के ताउन से। इट इज़ सिंपली अमेज़िंग। तो इसके लिए आज से मैंने आपको भाई नहीं कहना, आप सर हैं, उस्ताद मोहतरम। और ये भी वाज़ेह हुआ कि ये काम जो है, यानी कुरान को नज़्म कलाम की हैसियत से समझना और फिर दूसरों को भी समझाने की कोशिश करना, जैसे कि कुछ लोग आपकी टीम में कर रहे हैं, इसमें बहुत अर्क-रेज़ी दरकार है, बहुत अर्क-रेज़ी दरकार है। तो अगेन अल्लाह की जो हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, जैसे ग्रैटिट्यूड जर्नल में आप कहते हैं, सो पहली दफ़ा एहसास हुआ कि इस तरह के लोगों की हमारी ज़िंदगी में मौजूदगी किस कदर बड़ी ब्लेसिंग है, हमें उनकी भी कदर करनी चाहिए। ये मेरी रिफ्लेक्शन है समरी के बारे में। अब समरी कुरान की किताब इलाही होने में कोई शक नहीं। अब्दी फलाह पाने के लिए इसको मानना और इस पर अमल करना ज़रूरी है। और इसको वो ही मानेंगे जो अल्लाह को बिन देखे ईमान लाएंगे। पूरी जिंदगी अल्लाह का बंदा बनकर रहने में ही असल कामयाबी है। और अल्लाह का बंदा बनकर रहने के लिए अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत रखना है और अल्लाह के बंदों से। और अल्लाह से ताल्लुक मजबूत रखने के लिए नमाज से मदद मिलेगी और बंदों से ताल्लुक मजबूत रखने के लिए इंफाक करना जरूरी है। और अल्लाह ने जो इस किताब इलाही में, जिसमें कोई शक नहीं है, इसमें जो बात बताई है उसको मानेंगे तो नतीजा यकीनन अब्दी फलाह है, नहीं मानेंगे तो अजाब अजीम। हक को जान कर ना मानना तकब्बुर है और तकब्बुर अल्लाह के यहाँ सख्त नापसंद है। मुनाफिकत बिल्कुल कबूल नहीं, सिर्फ अखलास मतलूब है। अल्लाह हिदायत के सच्चे तलबगारों को ही हिदायत देता है। अल्लाह ताला की ताकत, कुदरत और तहलीक की वुसअत हमारे अहाते तसव्वुर से बाहर है। अल्लाह ताला इल्म की अल्टीमेट अथॉरिटी हैं, वो बहुत अच्छे टीचर हैं, वो अपनी बात को वाज़े करने के लिए हर तरह की मिसाल देते हैं, जैसे इन्होंने 1-2 पैराग्राफ्स में दी है। और उससे ये उसकी समरी ये है कि हमें अपने रियल सेल्फ, प्रोजेक्टेड सेल्फ को अंदर से बाहर से एक होना पड़ेगा, अगर हमारी तरजीह आखिरत की ज़िंदगी है। नेकी की राह हम खुद चूज़ करेंगे। अल्लाह ने जो हमें आज़ादी दी है, फ्रीडम टू चूज़। लेकिन नेकी की राह मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि कुछ मेरे बंदे होंगे जो उस पर चलेंगे। तो इस पर चलने के लिए हौसला दरकार है, वो भी अल्लाह से ही मांगना है और गिरने के बाद उठना है और फिर तौबा करनी है और इस्लाह करनी है और ये कोशिश जारी रखनी है आखिरी दम तक। थैंक यू जी। ये देखिए आपने इसको पॉइंट्स में लिखा है। जी, जी। ठीक है, इस जो समरी है ना, बिकॉज़ अगेन मैं इसको रिइटरेट कर रहा हूँ कि इस समरी का मकसद जो है वो बात मुख्तलिफ पॉइंट्स के रब्त को वाज़े करना है। तो इन पॉइंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करना है अपने ज़हन में। ये प्रेज़ेंट करना तो बाद की बात है, पहले अपने ज़हन में इनको कनेक्ट करना है कि ये कैसे बात हो रही है। ये अगर कनेक्ट नहीं हो रहे तो फिर हो सकता है मैं बात मेबी आई एम नॉट फुली ग्रास्पिंग इट। ठीक है जी? ओके, ओके। अ ये वाला अ, एस्पेक्ट। मैं ये कहना चाहती हूँ, यस, लाइक मेरे ज़हन में ये था कि ये पहली दफ़ा यूँ है कि हमने इतनी ज़्यादा वर्सेस की समरी लिखी है, तो आप हमारे राइट। सामने जब एक दफ़ा इसका सैंपल रखेंगे, तो अगली दफ़ा जब हमें ऐसी असाइनमेंट मिलेगी, तो वो हमारे लिए एक गाइडलाइन होगी। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखिए वो तो ज़रूर अब इंशाल्लाह मैं रख दूँगा। मैंने तो सिंपली पिछली जो थीम उनको कंबाइन कर दी है और तो कुछ भी नहीं किया। तो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है ना वो आपने आपने सिंपली ये करना है कि इट मेरी शायद थोड़ी लंबी है। मुझे बहुत अच्छी लगी जो अभी इन्होंने डॉक्टर अंबर ने शेयर की। इट वाज़ वेरी प्रिसाइज़ एक्सेप्ट दैट इट वाज़ मिसिंग सम लिंक्स। वो लिंक्स ज़रूर आ जाने चाहिए। बाकी इट वाज़ एक्सीलेंट क्योंकि वो बिल्कुल ब्रीफ है। और भी ओके, हैं यकीनन जो पहले भी किए हैं। इसमें काफ़ी अच्छे हैं, ज़ाहिर है कि सबका ज़िक्र नहीं करना। एक चीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है जी कि ये जो है ना, इंसान बड़ा कमज़ोर है, वेरी ऑनेस्टली। एंड इस चीज़ को सामने रखते हुए
آپ کو جب یہ خیال ہو کہ میری اس ایفرٹ سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو آپ میرے لیے دعا کر دیا کیجیے. اس کا ذکر میرے سامنے نہ کیا کیجیے. اوکے یہ میرے لیے اوکے اوکے it's not very comfortable and it is not at all, it does not have a very good impact on me. یعنی میری یہ دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اوکے میرے ذریعے سے کچھ اچھا خیر پیدا کر دے. ہر روز صبح یہی دعا کر کے اٹھتا ہوں. بس آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ میری ویکنس سمجھتے ہوئے یہ میرے ساتھ مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیے. ٹھیک ہے جی. ایک اس میں ایک چیز جو پڑھ رکھی ہے پھر اس میں پلیز رہنمائی کر دیجیے. وہ کچھ یوں تھا کہ جو شخص بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. تو اس میں تھوڑی رہنمائی کیجیے گا. آپ جب میں کوئی چیز بتا رہا ہوں اور آپ اس کو انٹرسٹ سے دیکھ رہی ہیں تو یہ اس گریٹیٹیوڈ کا اظہار ہے. ٹھیک ہے جی. اگر اوکے آپ میری بات اوکے کو اوکے غور سے سنتی ہیں یعنی وہ ٹیچر وہ جو اسٹوڈنٹ ہے آپ تو خود ٹیچر ہیں نا. سو تھنک اباؤٹ اٹ. جی آئی جی مین which of the students is more valuable for you, the one who stands up very straight when you enter the class or the one who is very attentive when you're talking. ٹھیک ہے جی. تو اوکے وہ اصل میں اوکے وہ جو اوکے ایسپیکٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ میں صرف اپنی ویکنس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. آپ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ غلط کر رہی ہیں. یہ میں ہرگز نہیں کہہ رہا جی. دیٹ از پلیز اس کو اس طرح نہ سمجھیے گا. یہ میری اپنی ویکنس ہے. میں اس لیول کا آدمی کبھی تھا بھی نہیں, کبھی نہ سمجھتا ہوں. میں اپنی کوشش کر رہا ہوں لوگوں کو, اور اسی وجہ سے دیکھیں میں لیکچر وکچر کوئی نہیں دیتا ہوں زیادہ. آئی نو دیٹ آئی کانٹ ڈو دیٹ. لوگوں کو ڈسکشن میں انوالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں ان کو ٹائم کل کرنے کے لیے. نو نو آئی ایم جسٹ کڈنگ. دس از مائی ویل تھاٹ آؤٹ پلان کہ لوگ ڈسکس کر کے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے زیادہ سیکھتے ہیں بجائے اس کے کہ مونولوگس ہوں. تو یہ بس یہ میں اپنی ویکنس میں نے بتائی ہے. آپ پلیز اس کو ضرور سامنے رکھیے گا. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ. آئی ڈو ایگری ود اٹ کیونکہ کسی اور جگہ پر یہ بھی پڑھا تھا کہ نفس پھول جاتا ہے. نفس بھائی پھولنے کی اس سے طرف ڈر لگتا ہے آسانی جی. سے اللہ راغب تعالیٰ ہو معاف جاتا ہے. کرے. اوکے گڈ تھینک یو. پوائنٹ گڈ فیڈ بیک. اٹ ول تھینک یو بی جی. کنسیڈرڈ. تھینک یو جی. تھینک یو تھینک یو. عائشہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر. میں نے جو سمری لکھی ہے آیت 39 تک وہ میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں. خدا نے اپنی ہدایت بھیج دی ہے. اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے عقل استعمال کرنا, فطرت کی آواز سننا اور حق کی پیروی کرنا لازم ہے. اس سے انسان فلاح پائے گا اور ورنہ آخرت کی نامرادی مقدر ہے. جو لوگ حق کے انکار پر جم کر کھڑے رہیں وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں, اور جو لوگ حق کے مقابلے میں اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں وہ بھی ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں. خدا کی ہدایت ایک روشنی کی طرح ہے لیکن ناقدر لوگ اس سے ہمیشہ محروم ہو جاتے ہیں. اے لوگوں, تم اپنے اندر کی فطرت اور عقل کی روشنی میں فیصلہ کرو, نہ کہ اپنے معاشرے کے بڑے لوگوں کی پیروی میں کہ تم نے کون سی راہ اختیار کرنی ہے. اپنے خدا کو اس کی نشانیوں سے پہچانو جو تمہارے اندر بھی ہیں اور اس کائنات میں ہر طرف بکھری ہوئی بھی ہیں. اور اگر تمہیں اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک ہے تو تم بھی اس طرح کی ایک سورہ ہی بنا لاؤ اور اس کے لیے سب مددگاروں کو بھی بلا لو. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو یاد رکھو کہ اس کی ہدایت قبول کرنے والے اور نہ ماننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ماننے والے دائمی عیش میں ہوں گے اور نہ ماننے والے دائمی عذاب میں. اللہ مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتا ہے. یہ مثالیں ماننے والوں کو فائدہ دیتی ہیں اور لیکن نافرمان اس سے گمراہ ہی ہوتے ہیں. اور تم اللہ کا انکار کس طرح کرتے ہو جبکہ وہ زندگی اور موت کا خالق ہے اور یہ آسمان و زمین اسی نے بنائے ہیں. خدا نے انسان کو بنایا اور اس کے پیش نظر کیا تھا. یہ بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خدا نے انسان کو بنایا اور اس کے پیش نظر کیا تھا کہ ارادہ و اختیار والی ایک مخلوق بنائے اور اس کو آزمائے اور کامیاب ہونے والوں کو ابدی بادشاہت دے. فرشتوں نے سوال کیا اور اپنا اشکال واضح ہونے پر مطمئن ہو گئے. خدا کے حکم کی تعمیل کی اور ابلیس نے انکار کیا اور جم کر کھڑا رہا اور نامراد ہو گیا. دنیا میں امتحان کی نوعیت سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک آزمائش میں ڈالا کہ ان کو نعمتوں میں رکھ کر ایک درخت کے پاس جانے سے روک دیا, اور شیطان نے ان کو دھوکے میں ڈالا اور اپنی دشمنی نبھائی اور ان سے خدا کی نافرمانی ہو گئی. اس کے بعد آدم نے ندامت اور پشیمانی کا رویہ اختیار کیا
تو خدا نے ان کو معاف کر دیا. اب ان کی اولاد کو خدا کی تسکین کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور آدم کے امتحان کو بھی، ابلیس کے دشمن ہونے کو بھی یاد رکھنا ہے. اس موقع پر کہا تھا کہ جب میری ہدایت آ جائے تو جو پیروی کریں گے وہ کامیاب ہوں گے. یہ وہی ہدایت ہے جس کی پیروی کرنے پر بدلے میں جنت ملے گی اور انکار پر ابدی جہنم. ٹھیک تھی. یہ تھوڑی سی آپ نے نا اس میں سے وہ ٹیکسٹ ہی اٹھا لی ہے جگہ جگہ پہ. تو آپ اس کو اس جی لحاظ سے ریویو کیجیے گا کہ جو بات ہے مثلا ایک پیراگراف میں بات کیا ہے جو آپ سمجھی ہیں اس کو ایک یا دو جملوں میں بیان کر دیں. ٹیکسٹ نہ یوز کریں اس میں. ٹھیک ہے، یعنی ٹھیک آپ ہے. نے اس کی سمری کو بیان کرنا ہے. اچھا، اس کے بعد کنیکشنز، سب سے پہلے تو پیراگراف کو آپ نے بیان کر دیا اور اس کے بعد کنیکشنز دیکھنے ہیں کہ کیا لگتے ہیں ایک سے دوسری بات کیسے چل رہی ہے. وہ کافی حد تک ویسے کلیئر ہو گیا ہے، لیکن اس میں جو میرا خیال ہے کہ جو تھوڑی سی چیز بہتر ہو سکتی ہے نا وہ یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر آپ نے ٹیکسٹ ہی اٹھا لی ہے، وہ نہیں اٹھانا. ٹھیک ہے. ٹیکسٹ کا میسج اس کی بلکہ ایک پیراگراف کا جو اصل میسج ہے اس کو نکالنا ہے، اس کو نچوڑنا ہے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، سر. انشاءاللہ. آپ بھی کر دیجئے گا بے شک اس کو ریویو کر کے ایک دفعہ. روزی آپ انمیوٹ کر دیجیے. جی السلام علیکم. اگر وعلیکم السلام. باقی لوگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے کر دیں، کیونکہ میں نے سمری پوری تیار نہیں کی ہے تو میں تھوڑا شارٹ میں ہی بتاؤں گی، تو اس لیے اگر آج آپ کوئی کر اور لیں، کر آپ لے کر لیں. میں اگلی بار کر دوں گی. نو پرابلم، آپ کر لیں. وی کین گو ود اچھا ٹھیک ہے. ڈن. تو سوری میں پورا نہیں کر پائی، لیکن کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کنیکشن جیسے اگر ہمیں کوئی نظر آئے نا آیا ہے جی تو ہم اس کا ذکر کر سکتے ہیں. تو رائٹ. سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے یہ لگا کہ جو یہ بلیف ہے یہ پورا ایک کانسٹنٹ تھیم ہے ان آیات میں. اور جیسے کہ پہلی 5 جو آیت ہے، بلیف ان واٹ ہیز بین ریویل ٹو یو اینڈ بیفور یو، تو اس سے مجھے یہ بھی سمجھ آیا کہ دس از کائنڈ آف اے ریفیوٹیشن. اس کا کوئی جیسے لوگ کلیم کرتے ہیں کچھ سیکٹس نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی پروفٹ ہے، تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ دوز ہو بلیو ان سوری والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو تم پہ یقین کرتے ہیں اور تم سے پہلے جو کتابیں آئیں یا ان پروفٹس آئے. تو یہ ایک چیز مجھے اس میں نظر آئی تھی. اور اس میں جو یقین رکھنے والے لوگ ہیں متقین، اللہ نے ان کو دو ورڈ سے ڈسکرائب کیا، ایک متقون اور ایک مفلحون. اور یہاں پہ یہ کہا اولئک علی ھدی من ربہم، تو ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت ان کو نا عزت بخشی اللہ نے. ان کو یہ جو پروناؤن یوز کیا اولئک which means like those not these، جیسے they have been put on like a very high pedestal. بہت ہی مطلب ان کو اسٹیٹس ایسے دیا ہے اللہ نے. اور اس کے برعکس جو نیکسٹ ان کو جب ایڈریس کر رہے ہیں منافقین کو، تو ان کا نام بھی اس کیٹیگری کا نام بھی نہیں اللہ نے لیا ہے. اللہ just says that وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ like those who among the believers. تو اس سے مجھے یہ کانٹراسٹ لگا کہ I'm sorry میں پوری ایز اے سمری نہیں بتا رہی ہوں، کچھ چیزیں جو مجھے بہت اسٹرائکنگ لگی اس میں. اور تو یہی ہے دی سینٹرل تھیم ہیئر از گائیڈنس. اور ہپوکریسی جو ہے وہ اس کی جسٹ اپوزٹ ہے جو گائیڈنس کو ڈسٹروائے کرتی ہے. اور ہپوکریسی از کے لیے یہاں پہ یہ ورڈ یوز کیا ہے نفقہ، which I read کہ it's a lizard, it means a lizard's hole which has like opening on both sides. So منافقین are like that کہ وہ دونوں پارٹیز کو پلیز کرنے کے اس میں رہتے ہیں، تو kind of they don't have any clarity of things، اور وہ کنفیوز سے ہوتے ہیں. and they are the ones who are مفسدون، like فساد پھیلانے والے، but they don't really know that they are actually
اسپریڈنگ فساد. وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہم جو ہیں وہ کرنے والے ہیں نا، اصلاح کرنے میں اصلاح کرنے والے ہیں. اور میں نے لکھا تو یہیں تک ہے، مگر مجھے دو چیزیں بہت اسٹرائک کی. ایک تو جو اللہ نے یوز کیا ورڈ مفلحون اور متقون مومن کے لیے. تو ان دونوں ورڈز کو اگر ہم تھوڑا ڈیپ جا کے دیکھیں تو متقون وہ ہوتے ہیں جو گاڈ کانشیس، لائک جنہیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور مفلحون وہ ہوتے ہیں، میں نے پڑھا تھا کہیں پہ کہ جو فارمرز ہوتے ہیں ان کو فلاح کہتے ہیں نا، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. تو وہ فلاح جو ہوتے ہیں وہ لائک دے آر ڈوئرز. ایک تو متقون ہے جو آپ اپنے ہارٹ میں ہمیں ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اللہ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے. اور مفلحون جو ایکچولی دے آر دی ڈوئرز، کی جو جیسے سیڈز ڈالتے ہیں. تو مجھے ایسا ویژولائزیشن لائک آئی کوڈ ویژولائز کی مفلحون وہ ہوتے ہیں جو لائک دے آر پٹنگ دی سیڈس آل دی ٹائم، لائک پلانٹنگ دی سیڈس. تو جیسے کرنا، آپ کچھ کر رہے ہیں اللہ کو پلیز کرنے کے لیے، یا یو نو ٹو پروو کہ یو آر ان دیٹ کیٹیگری. تو دو چیزیں، ایک تو آپ مطلب یو آر کانشیس کانسٹنٹلی کہ اللہ از ود یو اینڈ اللہ از سیز یو، اینڈ دین ڈوئنگ سم تھنگ اباؤٹ اٹ ٹو ایکچولی یو نو مینیفیسٹ دیٹ ٹری آف یور ایمان. اور اس کے اینڈ دیٹس آل. میں یہی کنیکٹ کر پائی اب تک کہ یہ بڑا سینٹرل تھیم لگا مجھے، مطلب گائیڈنس اور متقین اور مفلحون کو جو اللہ نے ڈسکرائب کیا. اور اس کے آگے بھی جیسے وہ دو پیرابلز جو دیے نا کہ آگ جلاتے ہیں تو جو وہ نہیں ہے مومن، ان کو ایون دو دی فائر از دیئر بٹ دے ڈو ناٹ بینیفٹ فرام اٹ بیکاز دیئر فیکلٹیز ہیو بین سیلڈ. تو وہی ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں سائنس کو کہ وہ پھر یو نو we are no more in that category of مفلحون. مطلب ہم اس چیز کو وہی نہیں کر پاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، فیل بھی نہیں کر پاتے ہیں کہ ہم اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یا ہم یو نو I'm being watched by اللہ. اور اس کے بعد جو ہم مطلب ڈوئر والا پارٹ ہوتا ہے وہ تو بالکل ہی ہم سے، اگر ہم کرتے بھی ہے ڈوئر تو وہ منافقون والے کیٹیگری کے حساب سے نا، کہ ہماری تعریف ہو یا لوگ مطلب ٹو پلیز اللہ ٹو پلیز پیپل انسٹیڈ آف اللہ. تو these are some very scary concepts. but جو کہ I اس میں سے would آتے ہیں. request you اب تو آپ you're like انشاءاللہ you'll be regular. تو اب ہم جو اسٹیپس کریں گے نا جی 1 to 5، جی وہ جی دے آر، ان میں یہ ساری باتیں جو آپ نے فرمائی ہیں آج، یہ ان میں آئیں گی. ٹھیک ہے جی، 1 to 5 اسٹیپس میں. یہ جو ہے اس میں ابھی کیونکہ ہماری گفتگو جاری ہے، اگلے ہفتے بھی یہی ٹاپک ہوگا 1 to 39. اس میں بہت سارے لوگ، شاید مجھے امید ہے they will represent their summaries. تو آپ بھی کوشش کیجیے گا. The whole idea is 1 to 39 should be compacted in a way کہ آپ کو بات کی جو ہے نا سیکوینس، بات کا ربط کہ کس طرح چل رہی ہے یہ واضح ہو جائے، یا کم از کم اپنے لیے واضح ہو جائے، so that when you review it later on in life تو آپ کو وہ یہ نوٹس جو ہیں یہ فائدہ دیں، and then you can develop on them انشاءاللہ. So یہ جو باتیں آپ کر رہی ہیں یہ they will mostly come under let's say step number 3, step number maybe 5, step number 4 میں بھی کچھ نہ کچھ آ جائے گی. وہ سمری تھوڑی سی اس سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ جو سمری ہے یہ ایک سیکشن کی سمری جب ہم کرتے ہیں، یا یہ پہلی دفعہ کر رہے ہیں اس لیے اس میں کوئی ڈسکریج ہونے کی بات بالکل نہیں ہے، سب لوگوں کے لیے یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو نا اس طرح سے واضح کریں کہ یہ جو مختلف اس میں پیراگرافس بنے ہیں ان کو اس طرح سے ہم اکٹھا کر کے بیان کریں کہ جس سے بات کا ربط واضح ہو جائے کہ یہ اس پریفیس میں سورہ بقرہ کی اس اوپننگ میں کیا بات ہوئی ہے. اور پھر اسی طرح ہم آگے بھی کریں گے. ٹھیک ہے جی، دیر بی ادر سیکشنز ود ان سورہ بقرہ جس کو ہم اس طرح کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ویل ہیو اے لاٹ آف پریکٹس ان دس، اور آگے قرآن میں بھی کریں گے انشاءاللہ. سو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دی. انشاءاللہ ہم یہ جو
ابھی تو علی اگر اجازت دیں تو ٹائم تو ہو گیا شاید. جی ٹائم ختم ہو گیا ہمارا، بلکہ ہم تو 2 ہم پھر منٹ اوپر چلے گئے. ٹھیک ہے، تو ہم پھر اگلی دفعہ لے لیتے ہیں جی یہ 2 سوالات جو ہیں. جی ٹھیک جی، سلمہ تھینک یو اور ویری مچ. شبانہ انصاری رہ گئے، بالکل ٹھیک، میں نے نوٹ بالکل کر ٹھیک. لیا اپنے پاس. تھینک یو، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ جی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. تھینک یو محترم. السلام علیکم. تھینک یو جی.